حضرت مخدوم صابر کلیری رحمت اللہ علیہ 10 محرم الحرام جمعے کے دن نماز پڑھنے جامع مسجد میں تشریف لائے اور صف اول میں مسجد کے ممبر کے قریب بیٹھ گئے۔ آپ کے ہمراہ شیخ بہاؤالدین اور علیم اللہ ابدال تھے۔ قاضی تبرک حضرت کے مصلی کے قریب آیا تو مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب بھی موقع ہے، میری امامت قبول کر لو ورنہ پچھتاؤ گے۔ قاضی نے جواب دیا، بار بار کہنے سے کیا فائدہ، ہم تمہاری امامت قبول نہیں کرتے، جو کرنا ہے کر لو۔ ہم نے بھی تمہاری سحر کاری کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑی پکی جادوگرنی کو تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد مخدوم صاحب کو لوگوں نے مصلی سے اٹھا کر مسجد سے باہر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ نماز شروع ہو گئی۔ حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ مسجد سے باہر جلال بھرے انداز میں کھڑے تھے۔ آپ کے پیچھے علیم اللہ ابدال دست بستہ استادہ تھے۔ رکوع ہوا تو آپ نے فرمایا، اے مسجد تو بھی رکوع کر۔ اسی وقت مسجد گر پڑی اور جتنے آدمی مسجد میں تھے سب دب کر مر گئے۔ مسجد میں مسمات گلزاری کا لڑکا بھی تھا، وہ روتی پیٹتی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے فرمایا، جا میرا نام لے کر مسجد کی سیڑھی کے نیچے سے نکال لا۔ اس کے بعد مخدوم صاحب نے حکم دیا، تم اپنے بچوں اور رشتہ داروں کو لے کر کلیر سے 12 کوس کے فاصلے پر چلے جاؤ، 12 کوس کے اندر تمہیں پناہ نہ ملے گی۔ اس واقعے کے بعد حضرت مخدوم صاحب مسمات گلزاری کے مکان پر تشریف لائے۔ لوگوں نے معذرت کے لیے ہجوم کیا۔ حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا، عذر و معذرت کا وقت ختم ہو گیا، اب اس قصبے کا ایک آدمی بھی زندہ نہ رہے گا اور اس کے بعد کبھی آباد نہ ہوگا۔ چنانچہ اسی سال کلیر میں وبا پھیلی، ساری آبادی لقمہ اجل ہو گئی۔ قصبہ کلیر ویران ہو گیا اور آج تک ویران ہے۔ قصبہ کلیر میں علماء سو کا راج تھا۔ کلیر کا حاکم ان کے زیر اثر تھا۔ یہ لوگ بظاہر عالم و حامل دین تھے، لیکن ان کے عمل سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جس شریعت پر عامل تھے وہ ان کی خود ساختہ شریعت تھی۔ اس لیے ان کی نظر میں نہ عالم حقانی کی عزت تھی نہ پیر طریقت کی۔ اس کے علاوہ یہ لوگ چونکہ ایک قسم کے بہروپیے تھے، اس لیے اگرچہ حضرت مخدوم صاحب بھی علماء ظاہر کا سروپ بھرتے تو ان لوگوں کی نظروں میں وقت و منزلت ہوتی، مگر یہاں تو یہ حالت تھی کہ ان کو تو آراستگی باطن سے ہی فرصت نہ تھی کہ ظاہر کی آراستگی کی طرف توجہ ہوتی۔ دوسری بات یہ تھی کہ کلیر شریف میں حضرت مخدوم صاحب کی تشریف آوری کے بعد اطراف و اکناف سے روزانہ اس قدر مخلوق خدا اظہار نیاز مندی کے لیے آتی تھی کہ ان کا شمار کیا جاتا تو ان کی تعداد کلیر کی کل آبادی سے بڑھ جاتی۔ کلیر والوں نے ہر چند حضرت مخدوم صاحب اور آپ کے خدام کو تکلیف پہنچانا چاہی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ آتش رشک و حسد سے جل بھن کر کباب ہو گئے۔ اتنی طاقت نہ تھی کہ کھلم کھلا مخالفت کرتے۔ مجبور ہو کر انہیں اس کے سوا اور کوئی بات کہنے کو نہ ملی کہ ان سبھوں نے یک زبان ہو کر کہا، اگر آپ مدعی ولایت ہیں تو اس کی آپ کے پاس کیا سند ہے؟ یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کا حال صرف 5-6 سطور میں اس انداز سے مذکور ہے کہ اس کو پڑھ کر یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تذکرہ حضرت مخدوم صاحب کا نہیں، شاید علی احمد صابر نام کے کوئی اور بزرگ ہوں، لیکن یہ مقام حیرت و تعجب نہیں۔ حضرت بابا صاحب کے ملفوظات کے جامع قطب ہانسی حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ کے مرید یا معتقد تھے، جبکہ حضرت مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ دربار فریدی سے پروانہ ولایت لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال نے اس پروانہ کو چاک کر دیا تھا۔ اس واقعے کا تقدر خاطر ملفوظات حضرت بابا فرید میں حضرت مخدوم صاحب کے اس واقعے کا تقدر خاطر ملفوظات حضرت بابا فرید میں حضرت مخدوم صاحب کے تفصیلی تذکرے سے معنی رہا۔ حضرت مخدوم صاحب کے انوار ولایت سے نہ صرف ہندوستان بلکہ ممالک اسلامیہ کا گوشہ گوشہ منور ہے۔ حضرت مخدوم صاحب کے سلسلے کے خلفاء ہندوستان، ایران، توران، عرب اور عجم میں موجود ہیں۔ سلسلہ صابریہ روز بروز ترقی پذیر ہے اور تا قیامت باقی رہے گا۔
12 محرم 653 ہجری بعد نماز تہجد گولر سے پشت لگا کر روبہ قبلہ کھڑے ہو گئے، بائیں ہاتھ سے گولر کی ڈالی پکڑی اور سیدھے ہاتھ کی انگلی جانب آسمان علم کر کے مٹھی بند کر لی اور قلب کے برابر ہاتھ لگا کر کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھا۔ جب کیفیت تمام و کمال ہوئی، یک بیک دونوں ہاتھ بے اختیار نیچے کو آ گئے، آنکھیں بند ہو گئیں اور اسی حالت میں درخت گولر سے جانب غرب اور جائے اقامت پر جہاں آپ کا مزار مقدس ہے تھوڑی دیر ٹھہر کر آنکھیں کھولی۔ جو ہی نگاہ قہر آمیز زمین پر پڑی، جائے اقامت سے 7 قدم فاصلے پر آتش قہر زمین سے برآمد ہوئی اور صرف درخت گولر کو چھوڑ کر چاروں طرف ہر چیز کو جلاتی ہوئی گئی۔ شہر کلیر، مکانات اور حیوانات جل کر خاکستر ہو گئے۔ دن رات میں 4000 مرتبہ آتش قہر برآمد ہوتی تھی۔ 4 روز یہی عالم رہا۔ وہ ظالم اور جابر قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ کلیر اور قرب و جوار کی تباہی سے لوگ لرزہ بر اندام ہو کر داخل اسلام ہونے لگے۔ انہی دنوں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے خلفاء حضرت بابا صاحب کے حکم سے کلیر روانہ ہوئے۔ جب کلیر سے 12 کوس کے فاصلے پر پہنچے تو زمین مثل تنور محسوس ہوئی، پیر رکھنا دشوار تھا۔ باموجب حضرت بابا صاحب حضرت مخدوم صاحب کا نام پڑھنا شروع کیا، زمین پر پاؤں رکھے تو آبلے پڑ گئے۔ الغیاس الغیاس کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں علیم اللہ ابدال آ گئے اور وہ ان کی ہدایت کے مطابق زیر درخت گولر پہنچ گئے۔ حضرت مخدوم صاحب کی نگاہ آسمان کی طرف تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں سے جائے اقامت پر پہنچ کر نگاہ قہر ڈالی، سوائے جائے محفوظ کے 12 کوس تک آتش قہر جلاتی چلی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، آسمان سے رات کی سی گرج سنائی دینے لگی۔ اس کے بعد مخدوم صاحب گولر کے پاس آ گئے۔ اس وقت علیم اللہ ابدال نے عرض کیا کہ حضرت بابا صاحب کے خلفاء مزاج پرسی کے لیے حاضر ہیں۔ حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا الحمدللہ یا حق، پھر فرمایا لا 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 اور نظر مبارک آسمان کی طرف اٹھائی۔ علیم اللہ ابدال نے کہا اب آپ حضرات واپس چلیے، 12 کوس کی حدود کے باہر پہنچا آؤں۔ علیم اللہ ابدال حضرت مخدوم صاحب کا نام پڑھتے پڑھتے مہمانوں کو زمین سوختہ کی حدود سے باہر لے کر آ گئے۔ نماز عشاء ادا کی۔ اتنے میں ملک توس کا ایک ابدال بہت سے جنوں کی معیت میں سامنے آیا۔ وہ بابا صاحب کے خلفاء کے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ عرض گزار ہوا آپ حضرات توقف فرمائیں، کھانا تناول فرما لیں۔ اس ابدال کا نام جمال الدین تھا۔ کھانا کھا کر مہمان حضرت مخدوم پاک سے روانہ ہونے لگے تو جمال الدین نے عرض کیا کہ بابا صاحب سے سلام عرض کر دینا کہ میں مہمان آنے حضرت مخدوم صاحب کو کھانا کھلانے کی خدمت پر مامور ہوا ہوں۔ حضور میرے مددگار ہیں تاکہ آتش قہر سے محفوظ رہوں۔ خلفاء نے کہا تم حضرت مخدوم صاحب کا نام پڑھتے رہو۔ جمال الدین نے عرض کیا کہ بلا اجازت کیسے پڑھوں؟ اتنے میں علیم اللہ ابدال نے کہا حضرت مخدوم صاحب نے حکم دیا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارا نام پڑھتے رہو اور جنات کو ہدایت کر دو کہ وہ زمین سوختہ میں قدم نہ رکھیں۔ یہ حکم سنا کر علیم اللہ ابدال واپس ہو گئے اور یہ حضرات پاک پتن روانہ ہو گئے۔ کلیر اور ارد گرد کے 12 کوس کے مقامات کی آتش زدگی اور تباہی کی اطلاع سلطان ناصر الدین فرما روائے دہلی کو پہنچی تو ہیبت سے اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور کلیر کا حال لکھ کر اپنے وزیر اعظم کے ہاتھ حضرت بابا صاحب کی خدمت میں بھیجا۔ بابا صاحب نے سلطان کے خط کے جواب میں فرمایا کہ سلطان سے کہہ دینا کہ فرائض پنجگانہ کے بعد 1000 مرتبہ مخدوم صاحب کا نام پڑھا کرے اور یہ ہدایت تحریر فرما کر حوالے کی کہ یا تو تیری اولاد یا حکومت کا کوئی رکن کلیر کے قریب نہ جائے ورنہ جل جائے گا، اور میں ان قریب سید نظام الدین بدایونی یعنی حضرت محبوب الہی کو دہلی متعین کر کے بھیج رہا ہوں۔ اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ کوئی شخص کلیر جانے کا قصد نہ کرے۔ یہ جلال میرے صابر کا ہے جو تقریباً 900 ہجری تک قائم رہے گا اور بعد کوشان جمالی کا ظہور ہوگا۔